عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی یا نہیں، اس معاملے پر تحریک انصاف اور آئی ایس پی آر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ نہیں کریں گے کہ سازش ہوئی یا نہیں، جبکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، ملکی سلامتی کے اداروں کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے، مگر تحریک انصاف نے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے، اسے سیاست میں مداخلت قرار دے دیا ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ایک بار پھر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے آج بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں، ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے اس کے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے جواب میں کہ بیرونی سازش کے ثبوت نہیں ملے تھے، آج سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور شیریں مزاری نے بھی دونوں نے مل کر کانفرنس کی اور کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ دوبارہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کیوں کی ہے، مگر اب بات کی ہے تو جواب دینا ضروری ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں اور سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ سیاست کے اندر داخل کریں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ خیر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ اور اس کے جواب میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا تھا، بلکہ پاکستان کے سروسز چیفز کے ترجمان کے طور پر وضاحت دی تھی۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے شیخ رشید کے بیان کا جواب دیا تھا، جو کسی سیاسی جماعت سے متعلق نہیں تھا، بلکہ تمام مسلح افواج کے چیفز کے حوالے سے تھا۔ اور صرف شیخ رشید نہیں، خود عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ثابت ہوا کہ بیرونی سازش تھی، اور یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح کہا کہ عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش تھی، اور اس میٹنگ میں تینوں سروسز چیفز بیٹھے تھے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیو تھا، وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا۔ عمران خان نے بھی نتیجہ دے دیا کہ ثابت ہو گیا تھا، سیکیورٹی چیفز کا اور سروسز چیفز کا حوالہ دے دیا، مگر آج اسد عمر نے تسلیم کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس بات کا جواب نہیں تھا کہ سازش ہوئی۔ اسد عمر اور شیریں مزاری نے یہ بھی مانا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں عسکری نمائندوں نے کہا تھا کہ سازش کے شواہد نہیں آ رہے، جبکہ سویلینز میں اکثریت کی رائے تھی کہ یہاں سازش نظر آ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی؟ اس کا جواب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے۔ بالکل یہ درست بات ہے، اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے۔ سویلین قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے، یہ ایک رائے تھی۔ ایک طرف سیٹ کے فوجی قیادت تھی، تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے، لیکن جو سویلین الیکٹڈ ممبرز تھے اسی این ایس اے کے، انہوں نے کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے۔ تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس پر بی آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عسکری قیادت نے کوئی رائے نہیں دی تھی، بلکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر معلومات دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مبینہ بیرونی سازش کی کسی بھی سطح پر تحقیقات میں مدد دینے کے لیے تیار ہے، مگر فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے یہ بھی کہا کہ مراسلہ وزیر خارجہ سے چھپایا گیا، انہوں نے مطالبہ کیا تو پھر انہیں دکھایا گیا۔ یہ سائفر فورن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟ فورن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا، تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام؟
कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री में आते हैं और फॉरेन मिनिस्टर को नहीं दिखाया जाता, ये भी सवाल उठता है। मगर साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने मरासला आने के बाद ही देख लिया था और वजीर आजम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मरासले से उन्होंने आगाह भी कर दिया था और उन्होंने ही डीमार्च की तजवीज़ भी पेश की, जिसे OIC के इजलास के बाइस मौखर कर दिया गया। वजीर आजम ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के इल्म में मरासला फौरी तौर पर आ गया था। उन्होंने ही वजीर आजम और दीगर जिम्मेदारान को आगाह किया था और उन्होंने ही डिमार्च की तजवीज़ दी थी। अब आम बात यह है कि साबिक वजीर खारजा ने भी इस मामले की अदालती तहकीकात की बात नहीं की थी और OIC के जिस इजलास का उन्होंने हवाला दिया है 21 मार्च को होने वाले इस इजलास में हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अजरा जिया को खास तौर पर खुद मदऊ किया था और शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ ने उनसे मुलाकातें भी की और उनका शुक्रिया भी अदा किया, ट्वीट्स भी की, अमरीका से तारीखी ताल्लुकात का हवाला भी दिया। इससे पहले खुद इमरान खान ने कहा था कि अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले 7 मार्च को पाकिस्तानी सिफारतकार ने मरासले के जरिए मुबैना धमकी से आगाह कर दिया था, मगर खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने इस मरासले के 10 दिन बाद 16 मार्च को ट्वीट किया और डोनाल्ड लू का पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। जब डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी और अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को दी थी और फिर साजिश की थी, तो फिर पाकिस्तानी सफीर उन्हें तकरीब में क्यों बुला रहे हैं और फिर बुलाकर क्यों उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? और फिर 21 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी को OIC इजलास में क्यों बुलाया गया? और फिर जैसे ही वाज़ेह होने लगा कि अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, तो फिर अचानक 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में धमकी और खत का जिक्र कर दिया और मुसलसल एक बयानिया बना रहे हैं कि उन्हें अमरीकी साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। और अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुसल्लह अफवाज की तहकीक और फिर तरदीद के बावजूद उसकी यही राय है कि साजिश हुई है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहकीकात करे कि कौन सच बोल रहा है। असद उमर ने एक बार फिर कहा है कि इमरान खान चीफ जस्टिस को एक और खत लिखेंगे ताकि इस मामले की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। यानी आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान चीफ जस्टिस को एक और खत लिखेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब तक इमरान खान खुद हुकूमत में रहे उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए कुछ नहीं किया। 31 मार्च को साबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उसके एलामिये में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये एक साजिश है और इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ सिफारती सतह पर सिफारती तरीके से एहतजाज करने का फैसला किया गया। फिर इमरान खान 9 अप्रैल तक वजीर आजम रहे, मगर उन्होंने कोई खत चीफ जस्टिस को तहकीकात के लिए नहीं लिखा, बल्कि खुद इमरान खान की काबीना ने 8 अप्रैल को फैसला किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम किया जाएगा, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान करेंगे। आज काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे कैरेक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे। तहरीक इंसाफ ने आजाद जुडिशल कमीशन बनाने के लिए उस वक्त तक चीफ जस्टिस को नहीं लिखा, बल्कि अपनी मर्जी का कमीशन बनाकर जनरल रिटायर्ड तारिक खान को उसका सरबराह बना दिया, जो अपनी एक तहरीर में पहले ही मुबैना बैरूनी साजिश से मुताल्लिक एक पोजीशन ले चुके थे और अपोजिशन रहनुमाओं को मस्खरा करार दे चुके थे और ये भी लिख चुके थे कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस मामले को बैरूनी मुदाखलत करार दे दिया है, इसलिए तीनों मस्खरे जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें फौरी तौर पर गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर ये बात मंजरेआम पर आ चुकी थी। इसके बावजूद इमरान खान ने उन्हीं को कमीशन का सरबराह बना दिया, मगर जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने भी कमीशन की सरबराही से मुआवरत कर ली और तहकीकात का मामला वहीं खत्म हो गया। इमरान खान ने उस वक्त तक चीफ जस्टिस को नहीं लिखा। फिर 22 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की और उस एलामिये में, इस इजलास के एलामिये में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि मुल्की इदारों को साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। खुद साबका हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी यही कहा कि उन्हें कभी किसी बैरूनी साजिश के बारे में नहीं बताया गया था। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये भी कहा कि अगर इमरान खान बता देते तो हम उनका साथ देते। देखिए परवेज इलाही फैसल भी क्या कहते हैं।
جو وزیر اعظم صاحب نے ایک خط کا ذکر کیا ہے بیرونی سازش والا، تو اس پر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی وزیر اعظم صاحب سے؟ سچی بات ہے، میں نہیں اور معاملات ڈسکس کر رہے تھے، میری بات نہیں ہوئی، میری کیونکہ بات نہیں نہ ہوئی، بات ہو جاتی تو پھر پتہ چل جاتا۔ 8 مارچ کو جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، 9 مارچ کو تشریف لائے تھے عمران خان صاحب ہمارے دفتر، اس میں انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی امریکی سازش ہے، آپ لوگ اس کا حصہ نہ بنیے گا۔ 29 مارچ کو آخری ملاقات ہوئی تحریک انصاف سے ہماری، جس میں پاکستان کے وزیر دفاع جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب، وہ تشریف رکھتے تھے، انہوں نے نہیں کہا ہم سے کہ ایسی کوئی بات ہے۔ 30 مارچ کو جب الصبح ہمارا معاہدہ ہوا ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی اس وقت گورنر سے عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات ہم سے نہیں کی تھی۔ اگر ہوتی ہم سے ہمارے سامنے رکھے جاتے تو خالد مقبول صاحب نے کہا نا کہ یقیناً پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائے، مگر 25 مئی کو تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران اسلام آباد میں جو ہوا اس پر سپریم کورٹ نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور اسلام آباد کے آئی جی اور چیف سیکرٹری سے جو رپورٹ طلب کی، اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ تو سرکاری کمیٹی ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں، جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، میں اپنے ججز سے یہاں اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے اندر، وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے، اس کے اندر مہربانی کریں، بڑے احترام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی سول سوسائٹی سے لوگوں کو ڈالیں تاکہ آپ کو دوسری طرف سے پتا تو چلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ سپریم کورٹ عمران خان کی امریکی سازش کے الزام کی تحقیقات کرائے تو کس ادارے سے کرائے، جب انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تحقیقات پر بھی عمران خان سوالات اٹھا چکے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ مبینہ بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے ریاستی اداروں سے ہی مدد لے گی، جن پر عمران خان ایک دھرنے کے معاملے میں ہی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، سپریم کورٹ پر اس انکوائری پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ کی تحقیقات کے نتائج تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کیا حکومت تحقیقات کے لیے تیار ہے، کیونکہ آج فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ حکومت تحقیقات کراتی ہے تو میں کوئی اعتراض نہیں